السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں اورحان سمندر کے کنارے بازنطینیوں کی بندرگاہ کے پاس جا پہنچتا ہے۔ دمرل پوچھتا ہے، حضور ہمارا یہاں کیا کام ہے؟ تو اورحان کہتا ہے، ہماری آنکھیں اور کان ہر جگہ ہیں، کافر یہ جانتے ہیں وہ بندرگاہوں کو ترسیل کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، وہ دن کے وقت دروازے کھولنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے، ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، وہ آج رات یہ کام ختم کریں گے۔ بلبان کہتا ہے، انہیں رات کو صحیح جگہ پر لے جانے کے لیے چراغ کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اورحان کہتا ہے، ہم چراغ خانے کے لیے کسی ایسے شخص کی تلاش میں ہیں جو ان سائلوں کو اچھی طرح جانتا ہو۔ بلبان پوچھتا ہے، ہمیں ایسا منتظم کہاں ملے گا؟ تو کارا خلیل کہتا ہے، چراغ خانے میں۔ اورحان کہتا ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا یہ سچ ہے۔ اس لمحے چراغ خانے سے ایک شخص باہر آتا ہے، اسے دیکھ کر اورحان دمرل اور بلبان سے کہتا ہے، چلو شاباش جاؤ۔ بازنطینی سپاہی اس شخص کو لے کر آگے بڑھتے ہیں تو بلبان اور دمرل ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ اوپر سے اورحان بلندی پر سے سامنے آتا ہے اور وہ خلیل کے ساتھ مل کر دو بازنطینی سپاہیوں کو تیروں کے ساتھ نشانہ بنا ڈالتے ہیں۔ باقی بچ جانے والوں پر دمرل اور بلبان حملہ آور ہوتے ہیں اور پلک چپکتے ساتھ ہی انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ تمام سپاہی مارے جاتے ہیں اور اس شخص کو دبوچ لیا جاتا ہے۔ دمرل اور بلبان اسے اورحان کے سامنے گھٹنوں کے بل بٹھا دیتے ہیں تو وہ شخص التجا کرتے ہوئے کہتا ہے، رحم کریں برائے کرم رحم کریں، میری جان بخش دیں، میں بے قصور ہوں۔ اورحان کہتا ہے، معصوم ہو یا نہیں یہ بات چھوڑو، تم چراغ خانے کے منتظم ہو یا نہیں یہ بتاؤ۔ وہ شخص خامے سر لاتا ہے تو اورحان کہتا ہے، تم بندرگاہ کے آس پاس آنے والے بحری جہازوں کو راستہ دکھاتے ہو، اس بار وہ فوجی انہیں کہاں لے کر جائیں گے؟ تو وہ شخص کہتا ہے، میں نہیں جانتا۔ اورحان سپاہیوں کو اشارہ کر کے جیسے ہی آگے بڑھتا ہے وہ شخص کہتا ہے، رکو رکو رکو، میں بولوں گا۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں حلیمہ حفصہ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے وہ دوڑتے ہوئے ایک بے لگام گھوڑے کو دیکھتی ہیں۔ حلیمہ خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے، ارے ذرا اس کا حسن تو دیکھو۔ حفصہ کہتی ہے، یہ خوبصورت ہے لیکن وحشی ہے۔ جواب میں حلیمہ کہتی ہے، یہ تب تک وحشی رہے گا جب تک میں اسے قابو نہ کر لوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی حلیمہ اس کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیتی ہے اور حفصہ بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے۔ کچھ دیر کی بھاگ دوڑ کے بعد گھوڑا ایک مقام پہ جا رکتا ہے۔ یہ دیکھ کے حلیمہ اسے پکڑنے کے لیے رسی پھینکتے ہی لگتی ہے کہ کسی اور کی رسی گھوڑے کے گلے میں جا اٹکتی ہے۔ رسی پھینکنے والے شخص کو دیکھ کر حلیمہ بھڑکتے ہوئے کہتی ہے، گھوڑا چور، میرے گھوڑے کو ہاتھ مت لگانا۔ تو درسون نامی شخص کہتا ہے، یہ گھوڑا میرا ہے۔ حلیمہ اسے گھوڑا چھینتے ہوئے کہتی ہے، تم جھوٹ بول رہی ہو، چھوڑ دو یہ گھوڑا۔ جواباً درسون کہتا ہے، میں نے کہا رک جاؤ، جب مجھے یہ گھوڑا ملا اس کا کوئی مالک نہیں تھا، اگر ہوتا تو اتنا وحشی نہ ہوتا، میں نے اسے قابو کیا ہے، اب یہ میرا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی حلیمہ تلوار نکالتی ہے تو حفصہ اسے روک لیتی ہے اور کہتی ہے، کیا پاگل ہو، کیا کر رہی ہو؟ حلیمہ خود کو چھڑواتے ہوئے کہتی ہے، میں اپنے گھوڑے کو واپس لینے کی کوشش کر رہی ہوں۔ یہ دیکھ کے درسون کہتا ہے، میرا خیال ہے فیصلہ تلواروں سے نہیں بلکہ گھوڑے سے کرواتے ہیں، یہ جس کے پاس جائے گا اسی کا ہوگا۔ حفصہ کہتی ہے، یہ ایک اچھا خیال ہے۔ تو درسون کہتا ہے، چلو پھر دیکھتے ہیں۔ وہ گھوڑے کی رسی چھوڑ دیتا ہے۔ حلیمہ گھوڑے کو اپنی جانب بلاتی ہے مگر گھوڑا نہیں سنتا۔ حلیمہ بہت کوشش کرتی ہے اور درسون کے صرف ایک بار ہاتھ اٹھانے پہ گھوڑا اس کی طرف چل آتا ہے۔ یہ دیکھ کر حفصہ کہتی ہے، تم ہار گئی حلیمہ، اب بس کرو۔ تو حلیمہ کہتی ہے، میں اس چور کو اپنے گھوڑے کو نہیں چرانے دوں گی۔ درسون کہتا ہے، چور، مجھے آپ نے ایسا کیوں کہا؟ اب یہ میرا ہے، میرا نام درسون ہے، مگر اگر جاننا چاہو کہ میں کیا کرتا ہوں تو میں چرواہا ہوں۔ حلیمہ کہتی ہے، تمہارے پاس تو بھیڑ بکریاں بھی نہیں ہیں۔ جواباً درسون کہتا ہے، میں کام کی تلاش میں ہوں۔ حلیمہ اس سے کہتی ہے، تب تک تلاش کرتے رہو گے جب تک کہ خود کو نہ بدلو، میں شکار پر جا رہی ہوں، ورنہ میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ یہ کہتے ساتھ ہی حلیمہ حفصہ کے ساتھ چلی جاتی ہے اور درسون اسے دیکھتے ہوئے مسکرا دیتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر کے کنارے پر کافروں کی امداد اتر رہی ہوتی ہے۔ اورحان اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھات لگائے بیٹھا ہوتا ہے اور یہ منظر دیکھتے ہوئے کہتا ہے، تو یہ جگہ ہے۔ اس لیے اکتاویوس سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے۔ اسے دیکھ کے اورحان چراغ خانے والے کو آگے بلاتا ہے اور پوچھتا ہے، یہ آدمی کون ہے؟ وہ جواب نہیں دیتا تو بلبان غصے سے کہتا ہے، حضور نے تم سے سوال کیا ہے، جواب دو، کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ شخص ڈرتے ہوئے کہتا ہے، فلاویوس کا بھائی اکتاویوس۔ یہ سن کے اورحان کہتا ہے، اچھا تو اس کا بھائی؟ کرخلیل کہتا ہے، ساحل پر بہت تیاری ہے، بحری جہاز راستے میں ہوں گے میرے حضور۔ جواب میں اورحان کہتا ہے، اس لیے تم ان کی جگہ لے لو گے، بحری جہاز آتے ہی ہم حملہ کریں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان اپنے سپاہیوں کے ساتھ پلٹ جاتا ہے۔ سمندر کے ساحل پہ اکتاویوس غصے سے کہتا ہے، چراغ خانے کا نگہبان کہاں ہے؟ میں جب یہاں سے فارغ ہوں گا تو میں اسے کاٹ ڈالوں گا۔ اس لیے اورحان اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگتا ہوا ان پہ چڑھ دوڑتا ہے اور لڑائی کی شروعات میں ہی پے در پہ کئی حملے کر کے اکتاویوس کو زخمی کر دیتا ہے۔ اورحان کے ساتھی بھی کافروں کو کاٹتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اچانک کے حملے میں کافر بالکل سنبھل نہیں پا رہے ہوتے۔ اکتاویوس زمین پہ رینگتے ہوئے کہتا ہے، تم اس کا بدلہ چکاؤ گے؟ تو اورحان کہتا ہے،
تمہارے پاس مجھ سے لینے کو کچھ نہیں ہے، لیکن میں تم سے بہت کچھ لے لوں گا۔ اوکتاویوس اٹھتا ہے اور خنجر کے ذریعے اس پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اورہان تلوار اس کے پیٹ سے آر پار کر دیتا ہے۔ اوکتاویوس کہتا ہے ہمارے پاس ایک قیمتی خزانہ ہے جو تمہارا ہے۔ اورہان ایک دم سے پوچھتا ہے بوران کیا وہ زندہ ہے؟ اوکتاویوس کہتا ہے ابھی تک زندہ ہے، لیکن جیسے وہ سب کچھ بتائے گا جو جانتا ہے تو مر جائے گا، تم ناکام ہو جاؤ گے اورہان، تمہارے مقدر میں ناکامی لکھ دی گئی ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی اورہان اپنی تلوار کھینچ کے اسے زمین پہ گرا دیتا ہے۔ اورہان کے ساتھی بھی اوکتاویوس کے سپاہیوں کے صفایا کر دیتے ہیں اور اورہان کہتا ہے لاشوں کو اچھے سے چھپا دو۔ دمرل بلبان تم بازنطینی سپاہیوں کے کپڑے پہن لو اور تیار ہو جاؤ، ہم یہاں گات لگا کر حملہ کریں گے۔ کاراخلیل بوران سب زندہ ہیں، صرف میں تم اور بابا ہی اس بات سے واقف ہوں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورہان گھوڑے پہ سوار ہو جاتا ہے۔ کائی قبیلے میں ملعون خاتون غصے میں نیلوفر کے پاس آتی ہیں اور اس سے کہتی ہیں کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تمہیں جانے کی اجازت نہیں؟ جواب میں نیلوفر کہتی ہے اگر آپ میری جگہ ہوتی تو آپ بھی یہاں نہ ٹھہرتی ملعون خاتون۔ ملعون خاتون کہتی ہیں میں تمہارے برعکس جہاں چاہوں جا سکتی ہوں، لیکن جب بھی تم جانا یا رہنا چاہو تمہیں میری اجازت درکار ہے۔ اس قبیلے کی ہر چیز کے لیے تمہیں میری اجازت درکار ہے۔ اب بتاؤ اورہان کہاں ہے؟ اگر تم ایک بہو کی ذمہ داریوں کو فوقیت نہیں دیتی اور میرے اورہان کی بیوی ہونے کو بخوشی نہیں اپناتی تو تم یہاں اپنی جگہ نہیں رکھ سکو گی۔ میرے عثمان کے لگائے گئے عظیم چنار کے درخت کی جو واحد شاخ تم سارے کے لیے تھام سکتی ہو وہ میں ہوں۔ نیلوفر کہتی ہے ملعون خاتون آپ یہ باتیں کیسے کہہ سکتی ہیں؟ اورہان میرا شوہر اور آپ کا بیٹا ہے جو اس درد سے جل رہا ہے، ہم یہاں اپنی پریشانیاں بانٹنے کے بجائے کیا بات کر رہے ہیں؟ ملعون خاتون کہتی ہیں میرا اورہان اپنے اندر کی آگ بجھانا جانتا ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ تمہارے اندر رومی آگ اب بھی جل رہی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی ملعون خاتون وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ ادھر اورہان اپنے ساتھیوں کے ساتھ برق رفتاری کے ساتھ گھوڑے کو دوڑاتا ہوا قبیلے میں داخل ہوتا ہے۔ لوگ پرجوش انداز میں اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ نیلوفر بھی خیمے سے نکلتی ہے اور اورہان کو دیکھنے لگ جاتی ہے۔ اورہان کے ساتھی گھوڑوں سے اترتے ہیں اور اپنے گھر والوں سے ملتے ہیں۔ ادھر اورہان کے بیٹے قاسم اور سلیمان گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر آئیکوت کہتا ہے ماشاءاللہ ان لڑکوں کو دیکھو، صرف آپ دونوں ہی ان غسیلے گھوڑوں سے نبٹ سکتے ہو۔ تو سلیمان کہتا ہے بے شک ہم ان کے ساتھ جنگ میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو آئیکوت کہتا ہے بالکل لیکن ابھی نہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ان دونوں کو گھوڑوں سے نیچے اتارتا ہے۔ وہ دونوں آگے بڑھتے ہوئے گھوڑوں کو باندھ دیتے ہیں اور آئیکوت کہتا ہے اس کے علاوہ آپ کو ابھی تک حقیقی امتحان نہیں ملا ہے، اب ہمیں یہ جگہ مکمل طور پہ صاف کرنی ہے، ہمیں گھوڑوں کا خیال رکھنا ہے اور انہیں کھانا کھلانا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ دونوں گھوڑوں کو کھانا پانی اور گھاس پھوس ڈالتے ہیں۔ اس لیے میں اورہان وہاں پہ آتا ہے اور کہتا ہے ارے میرے جوانوں کیا تم ابھی تک کام کر رہے ہو؟ اورہان کو دیکھ کر وہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں اور بھاگ کے اسے لپٹ جاتے ہیں۔ اورہان بھی ان سے بہت پیار کرتا ہے۔ قاسم کہتا ہے ہم نے آپ کو بہت یاد کیا بابا۔ تو اورہان کہتا ہے میں نے بھی آپ کو یاد کیا، میں اس لیے جلدی آ گیا ہوں۔ اس لیے میں نیلوفر بھی وہاں پہ آ جاتی ہے اور اورہان آئیکوت سے پوچھتا ہے کیا تم ان شاگردوں سے خوش ہو آئیکوت؟ آئیکوت کہتا ہے میرے حضور انہیں مزید تربیت کی ضرورت ہے۔ یہ سن کے اورہان کہتا ہے مجھے انہیں آزمانے دو۔ پھر سلیمان کہتا ہے بابا کیا یہ بات سچ ہے کہ آپ جنگ ہار گئے ہیں؟ یہ سن کے نیلوفر آگے بڑھنے لگتی ہے مگر اورہان اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے میرا بیٹا بھی مجھے آزمانا چاہتا ہے، میں ہار گیا تو کیا ہوا بیٹو، کیا آپ پریشان ہیں؟ وہ دونوں ہاں میں سر لاتے ہیں۔ تو اورہان ان سے کہتا ہے آپ ہارے بغیر جیت ہی نہیں سکتے، آج ہم ہارے ہیں تو کل جیت جائیں گے، چلو اب دیکھتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد آپ نے کتنی سخت تربیت حاصل کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اورہان ان کے ساتھ تلوار کی مشق کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ دونوں لکڑی کی تلوار سے اس کا خوب مقابلہ کرتے ہیں۔ اورہان تلوار چھوڑ کے سلیمان کو گھاس بوس میں پٹخ دیتا ہے۔ یہ دیکھ کے قاسم بھی اسے گھاس بوس میں گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ سلیمان بھی اٹھتا ہے اور وہ دونوں اورہان کو وہاں پہ گرا دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کے نیلوفر ہنسنے لگ جاتی ہے۔ باپ بیٹے خوب لڑتے ہیں اور مذاق کرتے ہیں۔ پھر اورہان ان دونوں سے کہتا ہے گھوڑے پر سوار ہونا آسان ہے، اہم یہ ہے کہ تم اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہو، اب جاؤ شاباش۔ وہ دونوں چلے جاتے ہیں اور نیلوفر کہتی ہے یہ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ نہ صرف یہ تو اورہان ایک دم سے کہتا ہے بابا بھی۔ نیلوفر کہتی ہے آپ کے شاہنشاہ کے ساتھ نہ آنے سے قبیلے میں افواہیں پھیل گئی ہیں، صدران کے آنے کے بعد شکست کے بارے میں بات کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ بابا کیا سوچتے ہیں۔ جواب میں اورہان کہتا ہے یہ کوئی نہیں جان سکتا، جرگے کے بعد میں انہیں بتا دوں گا کہ کیا ہوا تھا، انہیں میری بات ضرور سننی چاہیے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورہان آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔